اسود جہاں ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے اس کونے سے, اور وہاں سے چکر لگاتے ہوئے آپ آئیں گے رکن یمانی کو چھوئیں گے. آپ یہ ایسے اگر چھو سکتے ہیں آرام سے تو چھو لیجیے, اس کو آپ چھوئیں گے اور رکن یمانی اس کے بعد جو کونا آئے گا وہ حجر اسود کا ہوگا. یہاں سے یہاں تک آپ یہ دعا پڑھیں گے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا زور سے پڑھیں گے آپ, رکن یمانی چھوئیں گے اور وہاں سے یہ دعا پڑھتے ہوئے زور سے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب کعبہ کا طواف کریں گے تب کی بات کر رہا ہوں میں, چاہے عمرہ کریں یا حج کریں, جب آپ طواف کریں گے کعبہ کا تو پہلا چکر آپ حجر اسود سے شروع کریں گے, اور کرتے کرتے پہلا کونا نکلے گا, دوسرا کونا نکلے گا, تیسرا کونا جو آئے گا وہی رکن یمانی ہے, اس کو چھوئیں گے, اور چوتھا کونا پھر حجر اسود ہے. تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے آئیں گے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب حجر اسود پر آنے کے بعد اگر آسانی سے بوسہ لے سکتے ہو تو لے لیجئے, اور آسانی سے بوسہ نہیں لے سکتے ہو تو اپنا دائنا ہاتھ اٹھا لیجئے اور یہ کہیے اللہ اکبر. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جائیے اور چکر لگائیے. خام خواہ ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالیے, زبردستی کسی کو دھکا دے کر چومنے کی کوشش مت کیجیے خانے حجر اسود کو, کیونکہ وہاں کچھ حبشی لوگ بھی طواف کرتے ہیں نا, بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں. ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی تو ایک دھکے میں گرے تھے, بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. اب ان کو تھوڑی معلوم ہے یہ مولانا جرجیس ہے کون ہے, وہاں تو سب ایک ہی ڈریس میں ایک ہی لباس میں ہے. اب ہم جیسے سوچ رہے تھے کہ چلے جائیں ذرا چوم لیں, تو جیسی دھکا لگا گئے, وہ تو گرے نہیں تھے, وہ گرتے ہی نہیں ہے, وہاں گریں گے تو ایک دوسرے کے اوپر ہی گریں گے, وہ اٹھا لیتا ہے. مصیبت مول مت لو, چلو اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ گئے. اور وہ بڑے بدماش ہوتے ہیں کالے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حبشی, وہ کسی کے نہیں دیکھتے. وہ ایک تو افریقہ کے ہوتے ہیں, لگتا ہے ان کے کالے ہونٹوں سے ہی حجر اسود کالا ہوا ہوگا, ایسا لگتا ہے. وہ اتنے ویسے ہوتے ہیں کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ چار, لیکن رکن یمانی کو چھونا اور حجر اسود کو بوسہ لینا اگر آسانی سے ہو سکے. لیکن امیر معاویہ کیا کرتے تھے, وہ چاروں کونے چھوتے تھے, یہ پھر دوسرا چاروں کونے چھوتے تھے. ایک بار عبداللہ ابن عباس نے ان کو دیکھ لیا تو طواف کے بعد ان کو پکڑ لیا, کہنے لگے یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کیوں, یہ چار کونے کیوں چھوتے ہو؟ یہ کونا بھی چھوا, یہ کونا بھی چھو لیا, یہ کونا بھی چھوا, یہ کونا بھی چھوا, یہ کونا بھی چھوا, ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا, اے عبداللہ, خانہ کعبہ پورا کا پورا برکت حاصل کرنے کی چیز ہے, تبرک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ حصے کو چھو لیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے. دیکھیے مقصد اچھا تھا, دل میں نیت اچھی تھی, مقصد اچھا تھا, ارادہ نیک تھا, لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حجر پورا کا پورا کعبہ کا جتنے کونے سب چھو لوں, زیادہ سے زیادہ چھو لوں تاکہ برکت حاصل ہو. اس پر عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا, سنو تم غلط کرتے ہو, میں بھی چاہتا ہوں کہ کعبے سے لپٹ جاؤں, میں بھی چاہتا ہوں کہ پورے کعبہ کے ایک ایک حصے کو میں چھوں اور چوموں اور چاٹوں اور برکت حاصل کروں, لیکن یہ محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اے معاویہ ایسا نہیں, اللہ کے نبی نے رکن یمانی کو چھوا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لیا ہے, بس ہمیں رکن یمانی کو چھونا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لینا ہے, چاروں کونوں کو نہیں چھونا ہے. ایسا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے, ایسا ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. امیر معاویہ کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اتنے بڑے صحابی, لیکن غلطی واپس لے لی. کیا کہتے ہیں, تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اب میں ایسا ہی کروں گا, رکن یمانی کو چھوؤں گا اور حجر اسود کو بوسہ لوں گا, کیونکہ یہی محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. ایک چیز اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھا رہے, ایک حدیث ایک واقعہ اور سنا کر میں آپ کو رخصت کروں گا, آپ کے پنڈال سے جائیے. میرے بھائیوں سنیے, بڑا اچھا واقعہ ہے, بڑا اچھا. عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ اس آدمی کو ڈانٹا, فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد, فجر میں 2 رکعت سنت ہے, 2 فرض ہے, 2 سنت 2 فرض. تو عبداللہ ابن مسعود نے ایک آدمی کو ڈانٹا. کیوں ڈانٹا؟ کہ وہ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد, ابھی دیکھا نماز میں ٹائم ہے, فرض نماز میں دیر ہے, ابھی بعد میں جماعت کھڑی ہوگی, تو 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد وہ اور 2 رکعت پڑھنے لگا, اللہ اکبر, اور لمبی نماز پڑھنے لگا. جب لمبی نماز پڑھ کے ختم کیا تو عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا,
देखिए 2 रकात सुन्नत पढ़ चुके थे, अब 2 फर्ज पढ़ना है, तो फर्ज तो पढ़ने रहे, वो तो जमात के साथ पढ़ोगे, 2 सुन्नत पढ़ने के बाद 2 रकात और पढ़ने के लिए खड़े हो गए, ये सोचकर अभी टाइम तो है और पढ़ लो। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जब डांटा तो उन्होंने कहा मुझे क्यों डांट रहे हो, कहा तुम्हें गुनाह पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा अरे अब्दुल्ला, नमाज पढ़ने पर अल्लाह मुझे गुनाह देगा? देखिए सवाल देखिए, अरे मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, क्या नमाज पढ़ने पर अल्लाह मुझे अजाब देगा? अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा नहीं, नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, सुन्नत की मुखालिफत करने पर अल्लाह तुम्हें अजाब देगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फजर की 2 सुन्नत और 2 फर्ज ही पढ़ी है, तुम 2 सुन्नत पढ़ने के बाद फिर सुन्नत पढ़ने के लिए खड़े हो गए हो, ये गुनाह है, ये अजाब है, तुम्हें नमाज पढ़ने का अजाब नहीं पड़ेगा, सुन्नत की मुखालिफत करने की सजा देगा, तुम सुन्नत बदल रहे हो, नबी का तरीका बदल रहे हो, इसका अजाब देगा। तो मेरे भाइयों, हमें सुन्नत को पहचानना चाहिए। जुमे के खुतबे में मैंने कहा नियत पर डिपेंड है हमारी इबादत, और आज हमने ये बताया हमारी इबादत सुन्नत पर डिपेंड है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर पर डिपेंड है, नबी के तरीके पर डिपेंड है। हमारी इबादतों पर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी है तो वो कबूल होगी। इसलिए याद रखिएगा, फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना नाजायज नहीं है। फर्ज नमाज के बाद अकेले तन्हाई में आप जितनी दुआ मांगना चाहे मांगे। एतराज सिर्फ इस बात पर है, गलत सिर्फ ये है कि फर्ज नमाज के बाद इमाम का इंतजार में बैठे रहना और इमाम हाथ उठाए तब मुक्तदी हाथ उठाएं और इमाम दुआ कराए मुक्तदी आमीन आमीन बोले, ये तरीका गलत है। आप दुआ मांगिए, जितनी मांग सकते हो मांगिए। दूसरी चीज, खतने का खाना हराम है, खतने का खाने की अगर कोई दावत करे तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर अकीका कर रहा है 7वें दिन और 7वें दिन बच्चे का अकीके में खतना करा लेता है तो उसको खतने की दावत नहीं, उसको अकीके की दावत कहना चाहिए, अकीके की दावत में जाना चाहिए, वो मसनून है, सुन्नत है। और सुन लीजिए, अकीका सिर्फ 7वें दिन जायज है, बस अकीका सिर्फ 7वें दिन जायज है। 7वें दिन के बाद ना 14वां दिन ना 21वां दिन, ये सिर्फ अपनी तरफ से बनी हुई खुराफातें हैं, इसको चाहे जो कह लो, ये सारी चीजें गलत है। 7वें दिन अगर आपके पास इस्तिताअत है तो अकीका करें, और अगर नहीं है तो फिर जिंदगी में अल्लाह ताला जब आपको मौका दे दे और जब साहिब इस्तिताअत हो जाए आप, तब आप अपने बच्चे की तरफ से अकीका कर सकते हैं। 14वें दिन और 21वें दिन की कोई वो नहीं है। अब बहुत से लोग इस्तिताअत वाले तो हो गए लेकिन अभी नहीं करते अकीका। क्या करते हैं? बेटे की शादी है, उसकी शादी में बेटे का भी कर देंगे और पोते का भी कर देंगे, बीवी का भी कर देंगे। एक गाय लाए, 2 बेटे की तरफ से, एक बहू की तरफ से, एक और पोता हुआ 2 उसकी तरफ से, 7 हिस्से। अल्लाह अकबर, एक गाय कर दी और 7 हिस्से। नहीं चलेगा, अकीके में बड़ा जानवर ही नहीं चलेगा। अकीके में 2 बकरे चाहिए, छोटे जानवर 2 भेड़ या 2 दुम्बा या 2 मेंढा या 2 बकरा हो। लड़का है तो, लड़की है तो 1, लड़की है तो 1, लड़का है तो 2। अगर आपके पास तंगी है और नहीं कर सकते हैं, लड़का है 2 नहीं तो 1 भी कर सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन अगर है तो 2 करिए। और सुनिए, अकीके में 2 दांत का होना जरूरी नहीं है, अकीके में 2 दांत का जानवर होना जरूरी नहीं है। कुर्बानी वाले अहकाम यहाँ नाफिज नहीं होंगे। इतना बड़ा, अब 2 दांत का जरूरी नहीं है तो इतना छोटा भी ना हो कि आज ही पैदा हुआ हो 2 लाके करो। मुकाफियतान इतना बड़ा होना चाहिए कि वो देखने में लगे कि हाँ बकरा है, बकरी है, उसको बच्चा ना कहा जा रहा हो, बकरी कहा जा रहा हो या बकरा कहा जा रहा हो, इतना लगना चाहिए। कम से कम 2 दांत नहीं है तो चलेगा, लेकिन इतना छोटा भी ना हो कि लग रहा हो जैसे 1 महीने का उठा के लाके ज़िबा कर, नहीं। तो 2 बकरे लड़के में और लड़की में 1, ये होना चाहिए। तो ये जो चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, आप मैयत के लिए कब्रिस्तान में दुआ करें। दुआ में हाथ उठाने का जहां तक मसला है वो काबिल एतराज है, दुआ करना नहीं। अल्लाह के रसूल ने खुद कहा अपने भाई के लिए दुआ करो, है बस। अल-आन इससे सवाल किया जाएगा, इससे पूछा जाएगा। छोड़ो यार, यहाँ कोई फतवेबाजी थोड़ी होती है, पर जलसों में लाके सवाल करते हैं। आपके यहाँ दारुल इफ्ता खुला हुआ है, फतवे वहां से लिया करिए। ये तो तकरीर में एक हिस्सा है, वो हमने बता दिया जो बता रहे हैं हम आपको। और एक आदमी के सवाल बताओ तो दूसरे और लाने लगते हैं। एक बार कटिहार की साइड में प्रोग्राम हुआ तो 2.5 घंटे तकरीर हुई नहीं, पूरा का पूरा सवाल जवाब नहीं चला। अब बाद में वहां के लोग बोलते हैं नहीं पूरी तकरीर 2.5 घंटे और बोलो, 2 घंटे और बोलो। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें पर्सनल है, अकेले में आके बात करनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मक्के से मदीना पैदल चल रहा है, जहां थक जाता
اوپر کی چادر زمین پہ بچھا لیتا، بیٹھ جاتا، جہاں نیند آتی اسی جگہ سو جاتا، تھوڑا بہت ستو جو لے کے آیا تھا وہی کھاتا جا رہا ہے، پانی جہاں مل جاتا پی لیتا، رات کا سفر دن کا سفر، رات کا سفر دن کا سفر، چند دنوں کے سفر کرنے کے بعد مدینہ پہنچتا ہے۔ آپ تو اپنی نیند کی قربانی دے کر مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ تو ہوٹل پہ چائے پینے بیٹھ گئے اور اذان ہو رہی ہے تو ابھی چائے بنی نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب تک چائے پیئیں گے جماعت نکل جائے گی، لیکن آپ چائے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو مسجد کے لیے۔ اذان کی آواز سن کر ہم مسجد کی طرف نہیں آ سکتے ہیں، ہم دکان پہ بیٹھے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم دکان کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں، اور پوچھو تو کہیں گے ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ ایمان قربانی مانگتا ہے، قربانی۔ عبداللہ ذوالبجادین جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، اور محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے صحابہ بھی جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں، ہاں بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چراتے جاتے اور صحابہ قرآن کی آیتیں گنگناتے جاتے، بکریاں چرا رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت زور زور سے کرتے جا رہے ہیں، جنگل میں پڑھتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ذوالبجادین جو پکا کافر ہے، اس کے کانوں میں قرآن کی آواز ٹکراتی ہے، صحابہ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو کان لگا کر سننے لگتا ہے۔ ابھی اس نے چند آیتیں ہی سنی تھی، جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے چند آیتیں ہی سنی تھی کہ وہ فوراً اپنی بکریاں لے کر واپس آتا ہے اور اپنے چچا سے کہتا ہے، اے چچا ان بکریوں کو پکڑو، اب میں ان بکریوں کو نہیں چراؤں گا اور آپ کی غلامی سے آزادی چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، آج ایسی آیتیں سنی ہے، آج ایسا کلام سنا جو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ عبدالعزیٰ کو، یہ عبدالعزیٰ نام ہے ابھی ان کا، یہ کافر تھے۔ ابھی جب قرآن کی چند آیتیں سننے کے بعد اپنے چچا کے پاس گئے تو کہا اپنی بکریاں لو۔ چچا نے کہا کیوں، کیا بات؟ اب میں اسلام لاؤں گا۔ چچا نے کرتا اتروا لیا، لنگی اتروا دی، گنجی اتروا دی، جوتے تک اتروا دیے، بالکل برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا، اور فرمایا جب تم ہمارے نہیں رہے، اسلام لانا چاہتے ہو، قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو، قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو، تو میں نے جو کچھ دیا سب کچھ واپس کرو۔ کرتا اتار دیا، جوتے اتار دیے، گنجی اتار دی، جو کچھ امامہ سب اتار دیا، صرف لنگی رہ گئی۔ کہا چچا جان صرف اتنی اجازت دے دو کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اپنی ماں سے کپڑا لے لوں، اس کو ہم لپیٹ لیں اور آپ کی لنگی ہم آ کر واپس کر دیں۔ چچا کہتا ہے نہیں، اتنی دیر کی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنے گھر جاؤ، اگر تم اسلام پر عمل کرتے ہو، قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہیں لنگی ابھی اتارنا پڑے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے عبدالعزیٰ نے سوچا اگر لنگی اتار دوں گا تو بالکل ویسے ہو جاؤں گا جیسے کوئی جانور، بھیڑ بکری۔ پھر سوچا جب ایمان لے ہی آیا ہوں، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ قربانی بھی دے دینا چاہیے۔ اپنی لنگی اتاری اور پھینک دیا اپنے چچا کے منہ پر، اور چچا کے گھر سے اپنے گھر تک برہنہ، ننگا، کما ولدت امہا، جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہو۔ اس ظالم چچا نے لنگی تک چھین لی اور اپنے چچا کے گھر سے اپنے گھر تک جب آیا تو بالکل برہنہ اور ننگا آیا۔ راستے میں لوگوں نے اس کو ٹوکا، اے عبدالعزیٰ یہ کیا ہو گیا؟ اور عبدالعزیٰ کہتا ہے اب میں مومن ہوں، اب میں مومن ہوں۔ کیسا لگ رہا ہے یہ جملہ؟ اب میں مومن ہوں، یعنی ساری چیزیں اتار دی، اب میں مومن ہوں، یعنی ایمان قربانی مانگ رہا ہے۔ میں نے اپنے کپڑوں کی، جوتے کی، گنجی کی، یہاں تک کہ لنگی تک کی قربانی دوں گی، اب میں مومن۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ اس حال میں اب میں مومن ہوں کیسا لگ رہا ہے۔ آپ تو اپنی نیند کی قربانی دے کر مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ تو ہوٹل پہ چائے پینے بیٹھ گئے اور اذان ہو رہی ہے تو ابھی چائے بنی نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب تک چائے پیئیں گے جماعت نکل جائے گی، لیکن آپ چائے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو مسجد کے لیے۔ اذان کی آواز سن کر ہم مسجد کی طرف نہیں آ سکتے ہیں، ہم دکان پہ بیٹھے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم دکان کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں، اور پوچھو تو کہیں گے ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ ایمان قربانی مانگتا ہے، قربانی۔ چچا نے اتنا ہی کہا تھا اگر تم قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو تو لنگی بھی اتار دو، اور اس نے اجازت اتنی مانگی تھی بس کہ مجھے گھر تک جانے کی اجازت دے دو، صرف لنگی تو ہے، چادر پہن لیں گے اور آپ کی لنگی آپ کو دے دیں گے۔ کہا کہ نہیں، اگر قرآن پر عمل کرتے ہو، ایمان لانا چاہتے ہو تو لنگی بھی اتار، اور اس نے پھر لنگی بھی اتار۔ ایمان قربانی مانگتا ہے، قربانی۔ کیسا لگ رہا ہے اس حال میں عبدالعزیٰ کا ایمان؟ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہ جاتا، دروازے کو دستک دیتا، ماں نے دروازہ کھولا،
ماں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ میرا بیٹا ننگا، بڑا تھا عبدالعزیٰ، اس لیے سر گھما لیا۔ بیٹے اس حال میں تم اپنی ماں کے سامنے آئے ہو، کیا ہوا؟ میرے دیور نے، تمہارے چچا نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ عبدالعزیٰ کہتا ماں اس لیے کیونکہ میں ایمان لا رہا ہوں، میں قرآن کو ماننا چاہتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں نے قرآن کی آیتیں سنی، میرا دل آیا ہے، میں قرآن کریم پر عمل کروں گا۔ ماں وہ کسی انسان کا کلام نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے۔ ماں نے کہا اچھا تو تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ کہا ماں باپ دادا کا دین ناقص تھا، ہم نے چھوڑ دیا، محمد کے دین پر ایمان لانے جا رہے ہیں۔ دروازہ بند کر دیا ماں نے۔ اگر تو محمد کے رب پر ایمان لاتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، تو میرے گھر کے دروازے بھی تیرے لیے بند۔ وہ قرآن کے لیے اس بیٹے نے، ماں میں تجھ سے گھر نہیں مانگ رہا ہوں، روم نہیں مانگ رہا ہوں، زمین نہیں مانگ رہا ہوں، جب تو نے مجھے بیٹا ماننے ہی سے انکار کر دیا ہے تو میں تجھ سے یہ ساری چیزیں کیوں لوں گا؟ ماں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور اب گھر کے دروازے سے باہر نکال رہی ہے، مجھے ایک چھوٹا سا کپڑا دے دے، کوئی چادر دے دے، بس اتنا دے دے کہ میں اس چادر کو، اس کپڑے کو پہن کر مکے سے مدینہ چلا جاؤں اور جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں۔ ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اندر گئی اور ایک چادر اٹھا کر اوپر سے لے، اب تیری شکل مجھے نہیں دکھنی چاہیے۔ یہ ہے قرآن پر ایمان، اپنے گھر کی بھی قربانی۔ اب کوئی گھوڑا نہیں ہے، کوئی اونٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جو ماں نے چادر پھینکی اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا پہن لیا اور دوسرا ٹکڑا اوپر ڈال لیا اور چل دیا۔ مکے سے مدینہ جن لوگوں نے حج کیا ہوگا ہوں گے کوئی تقریباً 400 کلومیٹر کی دوری۔ تصور کیجیے آپ، عبدالعزیٰ کے پاس گھوڑا بھی نہیں ہے، اونٹ بھی نہیں ہے، اور مکے سے مدینہ پیدل چل رہا ہے۔ جہاں تھک جاتا اوپر کی چادر زمین پہ بچھا لیتا، بیٹھ جاتا، جہاں نیند آتی اسی جگہ سو جاتا، تھوڑا بہت ستو جو لے کے آیا تھا وہی کھاتا جا رہا ہے، پانی جہاں مل جاتا پی لیتا۔ رات کا سفر، دن کا سفر، رات کا سفر، دن کا سفر، چند دنوں کے سفر کرنے کے بعد مدینہ پہنچتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی میں گھس جاتا ہے اور منبر کے پاس چپکے سے اسی چادر کو اوڑھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے فجر کی جب آتے ہیں، منبر کے پاس چھپے ہوئے، چپکے سے بیٹھے ہوئے اس آدمی پہ نظر پڑتی ہے جو چادر اوڑھ کر بیٹھا ہے۔ پوچھا ادھر کون؟ جواب دیا عبدالعزیٰ۔ او عبدالعزیٰ مکے سے آئے ہو؟ ہاں۔ کیسے آئے ہو؟ پیدل آیا ہوں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا آپ کو نبی ماننے کے لیے، قرآن کو آسمانی کتاب ماننے کے لیے۔ فرمایا پیدل چلے آئے ہو؟ کہاں چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا، لنگی تک اتار دی، ننگا گھر تک آیا، ماں نے گھر کے دروازے بند کر دیے، صرف چادر لی، گھر چھوڑا، مکان چھوڑا، زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑی، صرف قرآن کو اپنانے کے لیے، قرآن پر ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اسلام پر ایمان لانے کے لیے میں آپ کے پاس چلا آیا۔ ادھر نبی اکرم چیختے ہیں اے عبدالعزیٰ، گھر چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، ماں چھوڑ دی، چچا چھوڑ دیا، کپڑا لتا سب چھوڑ دیا، پیدل چلا آیا اور ایمان بچا لیا، تو یہ سودا تم نے بہت سستے میں کر لیا ہے، اس ایمان کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ کلمہ پڑھا، اسلام لے آیا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں ہے بلکہ عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ آج کے بعد تمہیں عبداللہ کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ یہ تھا عبداللہ جس نے جنگل میں صحابہ کرام کے منہ سے نکلنے والی آیتوں کو سنا تو ایمان لے آیا، اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی، لیکن آج قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ ابھی میں نے مثال دی، ان کھانے پینے کی چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی، قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ آج ہم پڑھتے ہیں، رمضان میں پورا قرآن سنتے ہیں، کچھ مسجدوں میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے، نئی دکان نئے مکان میں کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا کر پورا قرآن ایک دن میں پڑھ لیا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، قرآن آج ہمارے حلق کے نیچے
نیچے کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ یہ قرآن وہ قرآن تھا، یہ قرآن وہ کتاب تھی جو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اس قرآن کریم کو کسی اونچے پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا، اللہ کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے کسی ایک پہاڑ کے اوپر ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہوتا، لرأیتہ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ کو دیکھتے، آپ اس پہاڑ کی حالت دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ جھکا جا رہا ہوتا، متصدعا پھٹا جا رہا ہوتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔